دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک کی ہی دھن ہے، اب تو بس ایک کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جالیاں دیکھوں کہ دیوار رو درو بان حرام، جالیاں دیکھوں کہ دیوار رو درو بان حرام، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اب تو بس ایک کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے دے، میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے دے، تاکہ اس بار میں سرکار کا جلوہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں سرکار کا جلوہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب
تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ تاریخ اسلام کے اس مبارک سلسلے کی 51 مجلسیں ہم گزار چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس کی 52ویں مجلس میں ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. تاریخ میں ہم نے بات شروع کی دور خلافت راشدہ سے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور کا آغاز ہوا، اور دور خلافت راشدہ میں 3 حضرات خلفاء کی حالات زندگی اور ان کے نظام کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب ہماری بات چل رہی ہے خلافت راشدہ میں چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی. جب آپ خلیفہ بنے تو ایک بہت ہی مشکل اور آزمائش کی گھڑی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا تھا. اور ایسا وقت تھا کہ تقریباً صحابہ اکرام حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، بہت کم تعداد مدینہ میں موجود تھی. لیکن جیسے جیسے وہ اطلاعات جاتی رہی، لوگوں میں ایک تشویش اور ایک اشتعال اور ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی رہی. بہرحال انہی حالات میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو چوتھا خلیفہ راشد نامزد کیا گیا. آپ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے تو آپ کے سامنے بات آئی کہ آپ نے سب سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے خلافت کے منصب کو سنبھالا، لیکن آپ کی خلافت کا آغاز مشکلات کے ساتھ تھا، تکلیفوں کے ساتھ تھا.
اور وہ مشکلات کیا تھی وہ سلسلہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا تھا. جی آپ کی خلافت پر تمام صحابہ نے جو موجود تھے بیعت کی. اس کے بعد آپ کے خلافت کا دور شروع ہوتا ہے. کتنا عرصہ آپ نے خلافت کی؟ جی ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک مشکلات کی زندگی شروع ہو گئی. مشکلات کس طرح کی تھی؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اقدامات فرمائے. اقدام جانتے ہیں دوستو؟ کچھ فیصلے فرمائے. اور وہ فیصلے کیا تھے ہم نے پیچھے تفصیل سے پڑھا کہ انہوں نے 5 بڑے بڑے علاقوں کے گورنر تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، جس میں بصرہ ہے، کوفہ ہے اور شام ہے، یہ بڑے بڑے مصر ہے، یہ سب علاقے اس میں شامل تھے. جب یہ اقدامات کا ارادہ کیا تو جو صحابہ کرام پرانے تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ فوری طور پر یہ فیصلے نہ فرمائیں، اس سے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. لیکن یہ ایک رائے ہوتی ہے، اور ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس میں رائے کا مقصد حکم نہیں ہوتا، اس کے نہ ماننے کی صورت میں ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ ایک مشورہ ہے، آپ نے دیا، میں نے دیا، اس نے دیا، لیکن جو بات زیادہ اچھی محسوس ہوئی اس پہ عمل کر لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لگا کہ نہیں، یہ 5 گورنر تبدیل ہونے چاہیے، اور اس کے کچھ نقصانات بھی پھر بعد میں بہرحال سامنے آئے. یہ بات ہو چکی. دوسری ایک بڑی مشکل جو پیش آئی جس پہ بات چل رہی ہے کہ اس وقت ہر مسلمان، ہر صحابی کی زبان پر ایک ہی لفظ اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے. اس لیے کہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہوا، اور ایک عام آدمی نہیں، وقت کے منتخب خلیفہ کو، اور پھر کوئی سفر میں نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے شہر میں اور ان کے گھر میں، اور وہ بھی اتنی بے دردی کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو اس طرح شہید کر دیا گیا. تو اگر ان فتنہ پرور طبقے کو، اس سبائی فتنے کو، عبداللہ ابن سبا کے متبعین کو اگر وقت پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو پھر یہ فتنہ رکے گا نہیں، لامتناہی ہوگا. آج حضرت عثمان تھے، کل حضرت علی ہوں گے جو اس جگہ پر آئے گا. یہ قصاص کا مطالبہ دن بدن زور پکڑتا گیا، اور ایسے موقع پہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی 2 رائے بن گئی. ایک رائے تھی کہ فوراً قصاص لیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت ہی نہ ہو. کوئی ایسا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ میں اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کروں گا تو مجھے بھی لٹکانے میں دیر نہیں لگائیں گے لوگ. اور یہ ذہن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم، یہ بڑے بڑے حضرات اس بات کی طرف مائل تھے. دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو خود خلیفہ ہیں، وہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ بھئی جب دشمن طاقتور ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے کمزور کرنا پڑتا ہے. ہم خلافت کے نظام کو مضبوط بنائیں، پہلے ہی انتشار کی فضا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم سزا کا عمل شروع کریں اور انتشار مزید پھیل جائے. لہذا تھوڑا انتظار کر کے خلافت مضبوط ہو اور ایک ایک کو پکڑ کے پھر ہم سزا دے دیں گے. دونوں کی بات اور رائے اپنی جگہ پر درست ہے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ طبقہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں براہ راست شریک تھا، جس کو سبائی فتنہ کہتے ہیں. سبائی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بانی کون تھے؟ عبداللہ ابن سبا، اس نسبت سے. اس نے اس موقع پر بہت ہی گھناؤنا کھیل کھیلا.
ایسا کرنے کے بعد ایک تو یہ تاثر دیا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محبین ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، لہذا اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی مدینہ سے نکلے نہیں، مدینہ کے اطراف میں اور دائیں بائیں گھومتے رہے اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ ایسا ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوشی سے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہوا، آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں تشریف لے گئی تھی؟ حج پہ۔ حج کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ آپ حج پہ ہیں، وہاں مدینہ منورہ میں تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا کہ خلیفہ وقت کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ابھی بھی مدینہ منورہ میں ان سبائی فتنے کا ایک کنٹرول ہے، ہر آنے جانے والے کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بڑی پریشان ہو گئی، غمزدہ ہو گئی، اور جتنے حضرات حج سے فارغ ہو رہے تھے وہ ان کے پاس جمع ہوئے، 1500 کا مجمع جمع ہو گیا۔ یہاں بہت غور کریں گے دوستو، 1500 کا مجمع جب جمع ہو گیا تو سب نے ام المومنین سے کہا کہ آپ امت کی ماں ہیں، آپ بڑی ہیں، آپ کی بات اور رائے کا احترام جس طرح ہم کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کرتے ہیں، لہذا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات پہ پابند اور مجبور کریں کہ وہ حضرت عثمان کا قصاص لیں۔ اچھا، اب یہاں 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر یہاں سے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہ فتنہ پرور لوگ بھرپور طاقت میں ہتھیاروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، یا تو ہم الگ الگ ہو کر جائیں تو کسی کی جان بھی محفوظ نہیں ہے، اجتماعی شکل میں جائیں گے تو نقصان یہ ہے کہ ایک اور بڑی جنگ اور سانحہ مدینہ منورہ میں ہو جائے گا، اور اللہ کے پیغمبر کے شہر کو ایک دفعہ تو ان بدبختوں نے پامال کر دیا، ہمارے اس طرح اجتماعی شکل میں جانے کے بعد جب دوبارہ جنگ ہوگی، خون گرے گا، دوبارہ اس پاک شہر کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ لہذا یہ فیصلہ مدینہ منورہ کرنے کا نہیں ہے۔ کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ یہ معلوم کرو کہ اس قتل میں جو شریک لوگ تھے انہوں نے چھپ کر کہاں پناہ لی۔ اطلاع ملی کہ وہ لوگ مدینہ سے، وہ خاص افراد جو براہ راست ہتھیار چلانے والے تھے، وہ بصرہ چلے گئے۔ چنانچہ 1500 کا لشکر مکہ مکرمہ سے کہاں چلا گیا؟ بصرہ چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اطلاع ملی کہ 1500 صحابہ ام المومنین کے ساتھ بصرہ چلے گئے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کا قصاص ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس سے بہت غم ہوا کہ بھئی یہ تو خلافت کا آغاز ہے اور پھر ایک انتشار کی کیفیت بن رہی ہے، لہذا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بصرہ کے لیے روانہ ہوگا۔ خیر، مختصر قصہ یہ ہے، تفصیلات آ چکی ہے کہ بصرہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی ہے حضرت قعقاع ابن معبد رضی اللہ عنہ، حضرت قعقاع، قاف عین الف پھر عین، قعقاع ابن معبد رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے اور بڑے سمجھدار اور بولنے کا ملکہ رکھتے تھے۔ بصرہ کے قریب پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے اور حضرت قعقاع سے کہا کہ آپ جائیں ام المومنین سے اور حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر سے رضی اللہ عنہم، ان سے ملیں اور ان سے کہیں کہ بھئی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیوں ناراض ہو کے یہاں آ گئے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ آ گئے اور ان حضرات سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس موقع پہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو قعقاع، جا کے علی کو بتا دو کہ ہم کوئی انتشار، اختلاف، جنگ نہیں چاہتے، ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں، اور اصلاح کا طریقہ اس وقت یہ ہے کہ خلیفہ وقت کا قصاص لیا جائے اور کوئی مطالبہ نہیں۔ تو حضرت قعقاع نے کہا کہ آپ کی بات سن لی، اب میری بات سن لیں۔
میری حضرت علی سے بات ہوئی ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کیا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا پھر وہ لیتے کیوں نہیں؟ کہا وہ چاہتے ہیں کہ پہلے خلافت کو مضبوط کریں، نظام کو مضبوط کریں تاکہ دشمن کو پکڑنا آسان ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ہم کہاں یہ چاہتے ہیں کہ ایک اختلاف انتشار بڑھے اور لڑائیاں بنے اور یہ سب کچھ ہو جائے. خیر بات طے ہو گئی ان حضرات کی آپس میں، اور حضرت قعقاع نے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ امیر المومنین کوئی مسئلہ، کوئی اختلاف نہیں ہے، غلط باتیں یہ فتنہ پرور لوگ پھیلا رہے ہیں، ان کی آپ سے کوئی ناراضگی نہیں، جو مطالبہ ان کا تھا وہی سوچ آپ کی ہے، فرق ایک رائے کا ہے، لیکن وہ سمجھ گئے ہیں اور انہوں نے بھی اس پہ رضامندی کی ہے، لہذا آپ ساتھ چلیں. تو پورے لشکر کو حضرت قعقاع نے لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بھی چل کے کہاں آ گئے؟ بصرہ میں. اب دونوں لشکر، ایک لشکر کی قیادت کون کر رہی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہے، تمام ایمان والوں کی ماں ہے، اور ان کے ساتھ جو دو بڑے حضرات تھے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. اور دوسری لشکر کے امیر تو امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ. خیر دونوں آ کر بصرہ میں آئے اور یہاں آپس میں ملاقات بھی ہوئی، جو باتیں تھیں، جو غلط فہمیاں تھیں دور ہو گئی، اور یہ بات صاف ہوئی کہ وہ حقیقت نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہے، وہی لوگ فتنہ پرور جو دائیں بائیں گھومتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں تاکہ ان میں آپس میں جوڑ پیدا نہ ہو. یہ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ سبائی فتنہ وہ ہے جس نے اس دن سے لے کر آج تک امت کے جوڑ اور اتحاد کو کبھی قبول نہیں کیا. ہر وہ کوشش کی جس سے امت کے اندر انتشار پیدا ہو. خیر آپس میں اتحاد کی کیفیت بن گئی، سب خوش ہو گئے، اور اب یہ رات آ رہی ہے. اب رات گزار کے اگلے دن مدینہ واپسی کریں گے، لیکن جب دونوں طرف کے افراد اپنے اپنے خیموں میں رات کو سو گئے تو اب جو فتنہ پرور طبقہ تھا، سبائی فتنہ، جس نے یہ سارا منظرنامہ دیکھا، ان کی میٹنگ ہوئی رات کو. کہا یہ تو ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. ایک تو ہم نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا تاکہ لوگوں میں انتشار بنے، اور یہاں تو بڑی آسانی سے یہ آپس میں ایک ہو گئے. تو یہ تو صحیح نہیں ہے، کیا کریں؟ اب ایک بھیانک منصوبہ بنا کہ فجر کے قریب وقت کا انتظار کرتے ہیں، اندھیر وقت کا، اور جیسے ہی ہوگا ہم جا کر کوئی چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں پھینک دیں گے. وہ اٹھیں گے تو ہم کہیں گے کہ بھئی انہوں نے حملہ کر دیا ہے، وہاں سے اس طرف آئیں گے، ان کو کہیں گے انہوں نے حملہ کر دیا. یہ ان کا آپس میں منصوبہ بنا. جی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آگے جو تفصیل آج ہم پڑھیں گے، وہ ایک جنگ جمل کا واقعہ، افسوسناک واقعہ پیش آئے گا. آپ حضرات نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا، دو، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین. پیچھے کریں، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ یہ صفین ہے. یہ دو الگ الگ جنگیں ہوئی. اس جنگ کے اندر ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. چونکہ وہ ایک اونٹ پر سوار تھی، اونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جمل، اس لیے جنگ جمل. اس کے بعد پھر ایک اور سانحہ امت نے دیکھا ہے جنگ صفین کا، جس میں ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو آج آپ کے سامنے جنگ جمل کی اصل حقیقت، حالات، نتائج، یہ سب سامنے آ جائیں. جی واقعہ جمل 16 جمادی الثانیہ سن 36 ہجری، یہ افسوسناک واقعہ جب پیش آیا ہے. اس واقعہ جمل میں اس کے اسباب کیا تھے، حالات کیا بنے، نتیجہ کیا نکلا، خلاصہ کیا نکلا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ بصرہ کا علاقہ ہے، یہ اس کا ایک نقشہ انہوں نے بنایا، بصرہ. اچھا، اور یہ ایک مرکزی علاقہ ہے عراق کا. یہاں اس طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر مدینہ منورہ سے آ کر مقیم ہوا ہے. یہ ان کے لشکر کے خیمے ہیں.
ایک منظر کشی. اس طرف جو لشکر ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. سمجھ گئے دوستوں؟ اور یہ بصرہ کے قریب یہ علاقہ ہے. بات چیت ہو گئی، رات ہو گئی. رات کے آخری پہر میں اس سبائی فتنہ پرور لوگوں نے آ کے کیا کیا، دونوں طرف ایک ایسی چیزیں پھینک دی کہ ان کو لگا کہ شاید حملہ ہو گیا. چنانچہ یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اور گھپ اندھیرا ہے. اور جا کے حضرت علی کو جگایا اور ان سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے حملہ کر دی. ان کو جا کے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اچھا، دونوں کے ذہن میں تھا کہ بھئی یہ تو جو اندیشے تھے کیا وہ سچ ثابت ہو رہے. اب رات کا اندھیرا ہے، دونوں لشکر اٹھ گئے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، تاریخ کو صحیح سمجھیں. ہمارے یہاں تاریخ لکھنے والا طبقہ عموماً وہ ہے کہ جو اسلام کی دشمنی میں بھرپور ہے، گلے تک بھرا ہوا ہے. لہذا انہوں نے اسلام کی تاریخ لکھی، اسلام کو مسخ کر کے لکھی. اس لیے جنگ جمل میں جب یہ فضا بنی تو آپ کے سامنے بات آئی کہ اس کے بنانے والے کون تھے؟ سبائی فتنہ تھا. یہ صحابہ نہیں تھے، لوگ وہی تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اٹھ گئے دونوں لشکر تو سب سے پہلے ہتھیار چلانے والے بھی یہ سبائی لوگ تھے. تلواریں چلی. اچھا، عجیب بات یہ تھی کہ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خیمے سے نکلے تو ان کی زبان پر تھا کہ کوئی میرا ساتھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یہاں سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جب اٹھے تو کہا کہ ہمارے لشکر کا کوئی ساتھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. دونوں منع کر رہے ہیں. اس لیے سمجھ گئے تھے کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی. لیکن یہاں تلوار چل گئی. انہوں نے تلوار چلائی اور رات کے اندھیرے سے خوب فائدہ اٹھایا. اور زیادہ نقصان ان حضرات کا کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ. ان کو زیادہ نقصان پہنچایا. ان کے ساتھی زیادہ شہید ہوئے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام اس کی زد میں آ گئے. اور اتنا بڑا نقصان ہوا کہ یہ دو عشرہ مبشرہ صحابی، حضرت زبیر بھی اور حضرت طلحہ بھی، وہ اسی جنگ جمل کے اندر شہید ہوئے. لیکن کس طرح ہوئے وہ بڑی عجیب بات ہے. یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب نکلے، اندھیرا ہے، کچھ سجائی نہیں دے رہا. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے. یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے دوست. انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی سامنے حضرت زبیر ہے تو بڑے عرصے کے دوست تھے آپس میں، تو حضرت علی نے ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ زبیر، تمہاری مجھ سے قلبی حالت کیا ہے دل میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں آپ سے قلبی محبت کرتا ہوں. حضرت زبیر نے فرمایا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب میں آپ کو وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو ایک مجلس میں آپ علیہ السلام نے کہی تھی. آپ بھی تھے، میں بھی تھا. تو حضرت زبیر نے پوچھا کہ کون سی حدیث؟ کہا کہ ایک دفعہ آپ تشریف لائے، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ زبیر، تم علی کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا کہ میں تو علی سے محبت کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ زبیر، لیکن یاد رکھو، اگر اس زندگی میں ایسا موقع آئے کہ تم اور علی مقابلے میں آ گئے تو یاد رکھنا کہ اس وقت علی حق پر ہوں گے، تم غلط پر کھڑے ہوں گے. لہذا اپنے ہتھیار کو روک دینا. اب یہ روایت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی. انسان ہے، بڑا عرصہ ہوا بھول گئے. اچانک یاد آئی، کہا ہاں مجھے یاد آ گئی. حضرت زبیر کہہ رہے مجھے یاد آ گئی. اور جب یہ روایت سنی تو کیا کیا، ان کے بیٹے تھے، ان کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ بھئی یہاں سے نکلو، اس لیے کہ اگر ہمارے ہتھیار حضرت علی پہ چل گئے تو ہم باطل پہ ہو جائیں گے. یہاں سے نکل گئے. آگے چل کر ایک درخت کے نیچے رک گئے، تھوڑا قرار لیا کہ یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات کریں گے. اس درخت کے نیچے پہنچ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ
اور ایک سوائی شخص نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی. اس نے آ کر دور سے اپنا تیر برابر کیا اور چلایا اور عین حالت نماز میں حضرت زبیر کو شہید کر دیا. وہ شہید ہو گئے وہاں پہ. اور پھر اس سوائی شخص نے آ کے خوشی خوشی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ علی خوش ہو جائیے، میں نے آپ کے دشمن زبیر کو مار دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ او بدبخت، زبیر میرا دشمن نہیں تھا، وہ تو میرے دوست تھے، اور تمہارے ہاتھ سے اگر مارے گئے تو اب تم بھی سنو کہ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے سنا تھا کہ جو میرے اس صحابی زبیر پر ہتھیار چلائے گا وہ اللہ کی نظر میں ملعون ہوگا. تم تو ملعون ہو گئے. اس نے یہ جب سنا تو سمجھ گیا کہ میری خیر نہیں، وہ وہاں سے بھاگ گیا. حضرت زبیر شہید ہو گئے. حضرت طلحہ کو رات کے اندھیرے میں ایک تیر آ کر ان کی کوہنی پر لگ گیا اور اس تیر نے زخم بنا دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے خیمے میں لے جاؤ، لیکن جب صحابہ ان کو لے جا رہے تھے تو راستے میں خون گرتا رہا. بہرحال یہ جب پہنچے ہیں وہاں پر تو وہاں ان کی ملاقات ایک صحابی سے ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے. اب دیکھیں یہ حقائق ہے دوست. تو حضرت طلحہ نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو اس صحابی کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. ان کا ہاتھ پکڑا، اپنا ہاتھ اس صحابی کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ میرے تو شاید دنیا سے جانے کا وقت ہے، لیکن دیکھو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ہم نے جو خلافت کی بیعت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کی تھی، میں اسی بیعت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. لہٰذا یہ میرا بیعت کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر ہے، یہ تم لے جا کے حضرت علی کے ہاتھ پہ رکھ دیں. اس حالت میں انہوں نے جان دے دی. حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے. ایک روایت یہ ہے کہ 20,000 کے قریب حضرات شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ راجح قول نہیں ہے دوستو، اس لیے کہ بہت تھوڑا وقت اس میں گزرا ہے. اور ایک عرب عالم کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں 200 سے 250 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن بڑے جلیل القدر حضرات چلے گئے. جب دن ہوئی، فجر کا وقت ہوا، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا گیا کہ آپ اونٹ پر باہر آئے ورنہ یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی. وہ سوائی فتنہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک اونٹ پر بٹھا کر باہر لایا گیا اور انہوں نے باہر آ کے لوگوں سے کہا کہ ہتھیار ڈال دو، ہتھیار روک دو، یہ ہماری آپس کی جنگ نہیں ہے، سوائی فتنہ اس سے فائدہ اٹھا رہا. اس آواز کے بعد سوائی فتنے کو اندازہ ہوا کہ بھئی اب ہم قابو میں آنے والے ہیں، لہٰذا وہ خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو. اب صورتحال یہ تھی کہ میدان میں کافی صحابہ اکرام کی لاشیں تھی، حضرات تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید تھے. تو ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ وہ طلحہ ہے، افسوس یہ وہ طلحہ ہے کہ احد والے دن اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے اس طلحہ کے لیے دعا کی تھی، اور جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کر ان کی حفاظت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وجبت طلحہ، فرمایا طلحہ کے لیے تو جنت آج واجب ہو گئی. فرمایا افسوس کہ آج طلحہ ہماری اس لڑائی کے اندر ان دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. پھر اپنے بیٹے حضرت حسن کو بلایا اور کہا آج سے بڑھ کر میری زندگی میں کوئی غم کا دن نہیں، کاش کہ تمہارے والد اس سے کئی سال پہلے دنیا سے جا چکے ہوتے، اور اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام ہماری وجہ سے اس دنیا کے اندر شہید ہو گئے. اور اسی دن کو یاد کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ایک طویل عرصے تک روتی تھی اور فرماتی تھی کہ کاش اس سے 20 سال پہلے عائشہ دنیا سے جا چکی ہوتی، یہ حادثہ نہ ہوتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری کیفیت سننے اور جاننے کے بعد یہ بات صاف ہے کہ یہ صحابہ اکرام کی آپس کی کوئی ذاتی جنگ اور لڑائی نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی خلافت کے لیے لڑائی نہیں تھی. ایک رائے کا اختلاف تھا، لیکن وہی بدباطن اور دین دشمن طبقے نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور آج بھی وہی لوگ جن کی تلواریں ان صحابہ کے خون سے آلودہ ہوئی،
اور انہوں نے اپنا بغض نکالا، آج انہی کی زبانیں نکلتی ہیں اور وہ دونوں طرف کے صحابہ اکرام پر اپنا بغض اتارتے ہیں دوستو۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو محفوظ اور مضبوط رکھیں۔ بعض ہمارے ناعاقبت اندیش مسلمان ایسے اٹھے کہ انہوں نے تاریخ کی غیر مستند کتابیں پڑھ پڑھ کے اپنے اندر صحابہ اکرام جیسی ہستیوں سے بدگمانی پیدا کر دی، کمزور قسم کی باتیں کر دی کہ بھئی ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور جنگیں ہو گئی اور یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ تھے تو وہ انسان، لیکن کمال یہ ہے کہ ساری صورتحال کو آپ دیکھیں، کہیں اپنی ذات کے لیے کوئی لفظ نہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے منصب کے لیے لفظ نہیں، اور پھر جو نقصان ہوا اس کے باوجود آپس میں کتنے شیر و شکر تھے اور محبت کے ساتھ تھے۔ تو خلاصہ جنگ جمل اگر آپ ذہن میں رکھیں نا، تو جنگ کی تمہید غلط اطلاعات، وہ سبائی فتنہ ادھر ادھر کی غلط باتیں پھیلا رہا تھا۔ جنگ کا آغاز سبائی فتنے کی سازش تھی، اور جنگ کا اختتام کس پر ہوا؟ صفائی قلب اور صلح پر ہوا، کہ جب صحابہ وہاں سے جا رہے تھے تو ایک دوسرے کے لیے دل بالکل صاف بھی تھے، آپس میں صلح کی کیفیت کے ساتھ روتے ہوئے واپسی کی ہے انہوں نے۔ تو بہرحال یہ جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ 36 ہجری جمادی الثانیہ کے اندر پیش آیا، اور اس میں صحابہ اکرام کا ایک بڑا قیمتی طبقہ جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں ایک موضوع پیدا ہو گیا مشاجرات صحابہ کا۔ یہ بڑا نازک موضوع ہے دوست۔ مشاجرات کو آپ اپنی زبان میں اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ اختلاف جیسے کہا جائے کہ بھئی فلاں اور فلاں کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن دیکھیں لفظ اختلاف یہ ذرا عجیب سا ہے۔ اس سے ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید آپس میں لڑائی ہو گئی، انبن ہو گئی، برا بھلا کہہ دیا، ایک دوسرے کی مار پٹائی ہو گئی نا۔ اس لیے صحابہ اکرام کے آپس میں جو معاملات ہیں اس کو اختلاف نہیں کہا علماء نے۔ آج کی مجلس سے یہ سیکھ کر جائے، صحابہ کی آپس کی جتنی باتیں آپس میں پیدا ہوئی ان کو اختلاف نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ مشاجرات۔ مشاجرات کیا ہے؟ اختلاف رائے ہے۔ اختلاف رائے جس میں دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوتے ہیں۔ اب یہ مشاجرات صحابہ جو ہے یہ اس امت کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے، اس لیے کہ ایک طبقہ تو پہلے سے صحابہ اکرام سے نعوذ باللہ بدگمانی اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس امت کے اندر بھی بعض طبقات کے دلوں میں شکوک اور شبہات نے جنم لیا۔ تو اس لیے مشاجرات کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ جی آگے۔ مشاجرات صحابہ سے دو باتیں سمجھ لیں دوستو۔ پہلی بات یہ کہ صحابہ اکرام کا آپس میں تعلق کیسا تھا، یعنی اگر جنگ جمل ہوئی تو اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے کہ پھر کبھی حضرت علی نے حضرت عائشہ سے بات نہیں کی ہو، حضرت عائشہ نے حضرت علی سے بات نہیں کی ہو، ہونا اس طرح چاہیے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب یہ جنگ جمل ختم ہوئی تو سب سے پہلے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلایا، جو حضرت عائشہ کے سگے بھائی تھے، اور ان سے کہا کہ جا کر ام المومنین کو، اپنی بہن کو بحفاظت مدینہ منورہ کے لیے روانہ کر دو۔ اور پھر جب یہ حضرات روانہ ہوئے تو باقاعدہ ایک حفاظتی دستہ ان کے ساتھ روانہ کیا، اور ساری زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی، ان کو دعائیں دی۔ تو ایک دوسرے کے لیے اتنا احترام، ایک دوسرے کی اتنی حفاظت، ایک دوسرے کو اتنی دعائیں، یہ تعلق اور محبت کی دلیل ہے یا بغض کی دلیل ہے دوستو؟ تعلق اور محبت کی۔ لیکن جس کے دل دماغ کے اندر فساد اور گند بھرا ہوا ہو وہ غلط بات کرے گا۔ تو ساری باتوں کے باوجود صحابہ اکرام کیا تھے آپس میں؟ رحماء بینہم، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے مہربان، محبت کرنے والے آپس میں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ مشاجرات صحابہ اور اہل حق، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
صحابہ اکرام کے ان مشاجرات کو دیکھ کر اہل حق طبقے نے کیا کہا ہے آج تک، جس پر ہمیں چلنا ہے دوست. تو یاد رکھیے کہ اہل حق کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے کہ الف سے لے کر یا تک کے تمام صحابہ اکرام، چاہے جنہیں حضور کی زیادہ صحبت ملی کم ملی، چاہے وہ بڑے منصب والے تھے یا کم منصب والے، لیکن جن کو اس منصب صحابیت ایک دفعہ مل گیا وہ اللہ کی رضامندی کے دائرے میں شامل ہو چکا ہے. وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بن چکا ہے، اور اس دنیا میں اللہ پاک نے تمام صحابہ کے ساتھ رضامندی کا اعلان فرمایا، سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ قرآن کہہ رہا ہے دوستو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمائے تمام صحابہ اکرام سے اللہ پاک جنت کا وعدہ فرما چکے. تو یہ اہل حق کا عقیدہ ہے دوستو. لہذا صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی رائے دینے سے پہلے ان کے منصب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی تربیت، آپ کی صحبت اور آپ کی تعلیم سے بنے ہوئے لوگ ہیں. لہذا ان میں کمزوری ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی طالب علم کو کمزور کہتا ہے اس کے دل میں اس کے استاذ کی کمزوری بیٹھی ہوئی، تلاش کرنا چاہتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کامل، آپ کی تعلیم کامل، آپ کی تربیت کامل، آپ کی صحبت کامل، لہذا اس کے نتیجے میں جو جماعت بنی وہ بھی کامل ہے. تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں، سب سے اللہ پاک نے رضامندی کا اعلان فرمایا ہے. ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ مشاجرات ہیں، نہ وہ ذاتیات پر مبنی ہے نہ وہ دنیاوی اغراض پر مبنی ہے. ان تمام باتوں کے باوجود ان کے دل آپس میں کیا تھے؟ صاف ستھرے تھے. بات سمجھ گئے دوست؟ یہ جنگ جمل کی بات ہو گئی. جی اب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم بات کریں گے کہ یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ دوبارہ اٹھا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کو کہا جاتا ہے جنگ صفین کا. اب یہ جنگ صفین کب ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، نتائج کیا تھے، انشاءاللہ اس میں آئندہ مجلس میں بات کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن. السلام علیکم.